शाम غریباں کی مجلس ہمارے شہر کے محلہ حسین آباد کی امام بارگاہ میں ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے جو لڑکے ہمارے ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے زنجیر کا ماتم کیا ہوا تھا اور ان کے قمیض ان کے زخموں سے چپک رہے تھے اور زخموں سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ زخمی حالت میں کیسے یہاں بتیاں بند کر کے برائی کریں گے۔ اور یہاں تو کوئی خاتون بھی نظر نہیں آ رہی، سب خواتین الگ کمرے میں بیٹھی ہیں۔ اسی دوران ذاکر صاحب پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی لوگوں نے آہستہ آہستہ رونا شروع کر دیا۔ ذاکر صاحب نے مائک کو پکڑتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور لوگوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ نوجوان کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ رو کیوں رہے ہیں جبکہ یہ تو یہاں برائی کرنے کے لیے آئے تھے۔ ذاکر صاحب نے کہا کہ بتیاں بند کر دو، یہ شام غریبوں کی ہے اور غریبوں کے گھر بتیاں نہیں جلتی۔ بتیاں بجھا دی گئیں۔ میں سمجھا اب یہ اپنا اصل مقصد پورا کریں گے، لیکن ذاکر صاحب کسی زینب خاتون کا نام لیتے تھے تو لوگ اونچا اونچا رونے لگتے تھے، کبھی حسین ابن علی کا ذکر کرتے تو کبھی عباس ابن علی کا، جب سکینہ بنت الحسین کہتے تو لوگ زور زور سے ماتم کرنا شروع کر دیتے۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں حسین ابن علی کے نام کے علاوہ کسی کے نام سے واقف نہیں تھا۔ نوجوان کہتا ہے کہ میں عجیب پریشانی میں مبتلا ہوتا چلا گیا کہ قاری صاحب تو کچھ اور بتا رہے تھے لیکن یہ لوگ تو بس روئے جا رہے ہیں، ماتم کیے جا رہے ہیں، ہائے حسین کر رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے یہ کیسے زانی لوگ ہیں جو برائی کرنے کی نیت سے آئے ہیں اور پہلے حسین ابن علی کا نام لے رہے ہیں۔ مجھے پوری مجلس میں ایک ہی فکرے کی سمجھ آئی کہ زینب بنت علی نے بھائیوں کے قتل کے بعد کیسے بچ جانے والوں کی تنہا حفاظت کی۔ بس اسی جملے نے میرا کلیجہ چیر دیا، میں بے اختیار رونے لگا۔ خیر مجلس ختم ہوئی، بتیاں جلا دی گئیں، کچھ لوگ نوحہ پڑھ رہے تھے، کچھ ماتم کر رہے تھے۔ امام بارگاہ سے نکلتے ہی ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ اے اللہ تیری یہ کیسی مخلوق ہے جو یکم محرم سے نبی کی اولاد کو رونا شروع کرتی ہے، ساری رات گلیوں میں ماتم کرتے پھرتے ہیں، بازاروں میں خود کو چھریوں سے زخمی کرتے ہیں اور زخموں سے چھلنی پشتوں کے ساتھ پھر تیرے حسین کو رونے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی اس شام غریباں پر جو طنز کیے جاتے ہیں کوئی مجھ سا ہوتا تو کبھی شام غریباں کی مجلس میں نہ آتا، لیکن ہزاروں طنز و تنقید کے تیروں کے باوجود یہ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو لے کر آ جاتے ہیں فقط تیرے نبی کی آل کے غم میں رونے کو۔ اے اللہ یہ کیسی قوم ہے، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس مٹی سے بنے ہیں، کفر و شرک کے فتووں کے باوجود اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں، قتل اور ذبح ہونے کے باوجود انہوں نے آج تک یزید کو حق پہ نہیں مانا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں شیعہ ہو گیا اور آج بھی جب اپنی بیٹی اور بیوی کو شام غریباں کی مجلس میں لے جاتا ہوں تو واپسی پہ غیر شیعہ افراد طنزاً اشارے کرتے دیکھتا ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شیعہ شام غریباں منا کر آ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو شمر صفت مولویوں نے بتایا یہی ہے۔ دوستو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ صرف مولویوں کی باتوں پہ یقین نہ کریں بلکہ خود 10 محرم کی شام غریباں کو جا کر دیکھیں کہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، کیونکہ الزام لگانا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔